السلام علیکم دوستوں، میں ہوں پرویز سندھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ. آج ہم مانچسٹر میں ہیں بریسٹر ملک امجد صاحب کے ساتھ. ڈیفینیٹ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ملک صاحب سے ملاقات ہو اور ان کے ساتھ کچھ بات چیت نہ کی جائے. السلام علیکم ملک صاحب. جی وعلیکم السلام پرویز صاحب، آپ کو روشنی میں آپ کی ٹیم کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہے لیکن یہ بڑے کچھ ضروری سوالات ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ختم ہو گیا ہے، بلکہ ختم کر دیا گیا موجودہ حکومت نے. بہت تنقید ہو رہی ہے، اس پر کیا جواب ہے؟ ختم نہیں ہوا جی، آپ ابھی بھی جا کے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. اس کو سٹریم لائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے آپ کا ووٹ کا حق بغیر کسی کنسلٹیشن کے، بغیر کسی مشاورت کے آپ کو پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ کا حق دلوایا جا رہا تھا. وہ میرے خیال میں زبردستی کی ایکسرسائز تھی. اس کے اوپر مشاورت کی ضرورت ہے کہ آپ کی نمائندگی ہو پارلیمان میں، آپ کے نمائندے پارلیمان میں آ کے بولیں، پھر آپ یہ طے کریں کہ ووٹ کا حق کس طرح استعمال کرنا چاہیے. اس طرح کے نمائندوں کو اگلی دفعہ الیکٹ کرنے کے لیے آپ ہالینڈ کی ٹیم ہالینڈ میں استعمال کرے گی ووٹ کا حق، یا پارٹی کو ووٹ دے گی، یا پاکستان میں عابد شیر علی یا فرق حبیب کو ووٹ ڈالے گی. یہ آپ نے طے کرنا ہے. لیکن مسلم لیگ نون چاہتی کہ آپ کی پارلیمان میں سیٹیں ہوں، اور آپ اگر ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں تو پاکستان میں آئیں، بسم اللہ، ابھی بھی ووٹ کا حق ہے، آپ استعمال کریں. لیکن اگر آپ کو ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے تو آئیڈیلی آپ یورپ میں یورپ کی سیٹ کے اوپر اپنا حق استعمال کریں، اور آپ اور میں یورپ سے الیکشن لڑیں اور لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے ٹھیک ہو گیا. یہ طریقہ کا تو یہ ہوگا کہ ہم لوگ وہاں پہ جائیں اور جا کے کریں. پی ایم ایل این کا ایک بہت پرانا نعرہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ اس طرح سے حق نہیں دینا چاہیے جیسے ابھی ختم کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کیا ہے. بڑا پرانا وعدہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو نمائندگی دی جائے اسمبلیوں میں. اب تو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، کولیشن کی حکومت ہے، لیکن اس پر کوئی پیش رفت ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ ای وی ایم کا جب بل تھرو ہو رہا تھا پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی یہ بات سامنے آئی تھی اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب اس کے اوپر تیزی سے کام کر رہے ہیں. یہ ان کا مینڈیٹڈ پراپر ایک پالیسی ڈیسیجن ہے کہ ہم 10 سے 12 سیٹیں پارلیمان میں دیں گے اور 2 سینٹ میں سیٹیں دیں گے. اسی لیے ری آرگنائزیشن بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں پوری دنیا میں ری آرگنائزیشن کی ہے. انشاءاللہ تعالی جلد اس کے بارے میں قانون سازی ہوگی، اور یہ قانون سازی کے ذریعے ہی جو ہے ووٹ کا آپ کا جو پارلیمان میں آپ کی سیٹ ہے اس کا اجرا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح خواتین، ٹیکنوکریٹ، علماء پارلیمان میں آتے ہیں، اسی طرح یہ سیٹیں اوورسیز کو ملیں گی، اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. اس سے آپ کی نمائندگی بہتر ہوگی، آپ اپنے جائز گزارشات، سفارشات، حقوق کے لیے لڑ سکیں گے، بہتر نمائندگی جو ہے آپ کو حاصل ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، ای وی ایم قانون ختم کر دیا گیا ہے. الیکٹرانک کیا اچھا نہیں تھا کہ لوگوں کو حق دینے کا جو وہ رائٹ مل رہا تھا اس کے مطابق دوبارہ نئے سرے سے کرتا تاکہ دھاندلی کا جو شور ہے وہ ختم ہو جاتا، دوبارہ پھر اسی سسٹم کی طرف چلے جائیں گے؟ آپ نے بہتر سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ بیلٹ باکسز کے ساتھ جو ہوا، جو آر ٹی ایس جس طرح فیل ہوا، آر ٹی ایس کی اگر آپ کاسٹ انالیسس کریں، جتنا اس کے اوپر پیسہ لگا اور جس طرح وہ فیل ہوا، اس کے اوپر کوئی کاسٹ آڈٹ ہو، کوئی اس کے اوپر رپورٹ بنے، کوئی پتہ لگے کہ آر ٹی ایس فیل ہوا، اتنا قوم کا پیسہ سرمایہ ضائع ہوا اور اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوا، ڈبے اٹھائے گئے اور یہ وہ. تو میرے خیال میں جمہوریت کو مضبوط کریں. ابھی ارلی ڈیزز ہیں، اس کے اوپر آپ کو مشاورت کرنی چاہیے. گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن مل کے ای وی ایم کا بل پاس کرے نا. یہ تو کوئی نہیں ہے نا کہ گورنمنٹ سولو ہی فلائٹ لے اور اس طرح کے بل کو پاس کرے جس کا اثرات، امپلیکیشنز پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں اور پاکستان میں بسنے والے 200 ملین لوگوں کے اوپر. مشاورت سے کریں. اگر یہ 1-2 دفعہ اچھا شفاف الیکشن کر لیں گے تو ای وی ایم بھی آٹومیٹک استعمال ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ کے آر ٹی ایس فیل نہیں ہوں گے، ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے، تو خود بخود یہ میکنزم آہستہ آہستہ آنے شروع ہو جائیں گے. لیکن جو جدید دنیا میں جمہوریتیں ہیں یا جہاں پہ جمہوریت پنپ رہی ہے، وہاں بھی ابھی بھی ہم کاؤنسل میں جا کے وہ پینسل کے ساتھ ہی کاٹا لگاتے ہیں. تو کوئی اس کا برا نہیں منانا چاہیے ایز لانگ ایز وہ ووٹ کاؤنٹ صحیح طریقے سے ہو، آپ کی ووٹ وہاں پہنچے جہاں آپ نے انٹینڈ کیا ہے. اگر جمہوریت مضبوط ہوگی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ میرے خیال میں بحال ہوتی جائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. مطلب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کی اتحادی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹھیک ہے ایک جائز طریقے سے ختم ہوئی، ایک جائز طریقے سے حکومت لے لی، لیکن
ایک بہت بڑا شور ہے وہ مہنگائی کا ہے. ڈالر اڑان اوپر, پیٹرول 84 روپے اوپر. اگر یہ سب کچھ تو پھر عمران خان بھی کر رہا تھا, پھر یہ حکومت چینج ہونے کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ برائی دیکھتے رہیں اور بھاشن دیتے رہیں تو بڑا آسان کام ہے. آپ برائی دیکھتے رہیں اور اس کو روکیں نہ, تو میرا خیال میں جب نقصان ہو جاتا ہے تو اس واز کے اوپر بھی ذمہ داری پہنچتی ہے کہ آپ برائی دیکھتے ہی رہے, پکڑ کے ہاتھ آگے کر کے روکا نہیں. اب آپ کا ملک اقتصادی طور پر ایک ایسی پوزیشن پہ تھا کہ ایک طرف کھائی تھی, ایک طرف پہاڑ تھا. آپ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا کرنا ہے. میرے خیال میں یہ ڈیفیکلٹ چوائس تھی, اور ایک بردبار, سنجیدہ اور سمجھ بوجھ رکھنے والی جماعت ہی یہ رسک لے سکتی تھی. پاکستان میں میرے خیال میں ڈالر ریکارڈ پہ جا رہا تھا. IMF میں جس طرح کی شرائط پہ انہوں نے معاہدہ کیا اس کے مطابق اشیاء خرد و نوش ویسے ہی بہت ہائی پوزیشن پہ تھیں, اور جو آنے والے وقت میں جس طرح کے چیلنجز تھے مجھے لگتا ہے یا ڈیفالٹ ہوتا یا ہم اس سے بھی بری شرائط کے اوپر اگلی قسطیں لیتے. عمران خان صاحب سبسڈی ریوائیو کر کے IMF کے معاہدے سے ودرا کر چکے تھے. ہم ایک ایسی پوزیشن میں تھے کہ اگر ہم عمران خان کو نہ چلنے دیں اور یہ معاہدہ نہ چلنے دیں تو خدا نہ خواستہ ہم سیدھے ڈپ کرتے, ڈیفالٹ کر جاتے. تو میرے خیال میں مشکل فیصلہ لیا ہے نواز شریف حکومت نے. نواز شریف حکومت پولیٹیکل اپنی جو کاسٹ ہے اس کی پے کر رہی ہے اور کرے بھی, لیکن ملک کے لیے میرا خیال انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے روکا ہے آگے بڑھ کے, ہاتھ بڑھ کے انہوں نے جو پلفریشن سی, جو مہنگائی تھی جو ہو رہا تھا ملک کے ساتھ, اس کو روکا ہے. اب اس کو ریوائیو کرنے میں ایک دن میں کوئی چمتکار تو نہیں ہو سکتا نا. اٹ ول ٹیک ٹائم, 2-3 مہینے لگیں گے, اور پھر بہت لمبا جماعتوں کا اتحاد ہے, تھوڑا وقت لگے گا. آپ وقت دیں. میرے خیال میں سنجیدہ لوگ حکومت میں آئے ہیں, بہتری کی جو ہے وہ صورت نکلے گی اور امید رکھنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایز اے بریسٹر آپ سے یہ سوال کروں گا, فیصلہ محفوظ ہو گیا فارن فنڈنگ کا, کیا دیکھ رہے ہیں فیصلہ؟ دیکھیں وہ فارن فنڈنگ کے فیصلے کے اوپر زیادہ بات میں اس لیے نہیں کروں گا کہ سب جوڈس میٹر ہے, وہ الیکشن کمیشن کرے گی, لیکن جتنی ڈیلے ہوئی ہے وہ خطرناک ہے. اگر آپ نے کچھ کرانا ہے تو اس وقت ہی کرتے جب ان کی حکومت آنے والی تھی یا آ رہی تھی. اب آپ 8-9 سال بعد ایک فیصلہ کر بھی لیں تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ سٹرائڈ کدھر ہے, حالات کدھر ہیں. میرے خیال میں پولیٹیکل ایرینا میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے, اور پولیٹیکل ایرینا میں ان کی سنڈے کی کال کے اوپر لوگ باہر نہیں نکلے. تو میں تو اس پہ نظر رکھتا ہوں کہ PTI کی پذیرائی عوام میں کیا ہے, رادر دین کہ الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے. میرے خیال میں PTI کو لوگ جان چکے ہیں, اور عوام میں اگر وہ ریجیکٹ ہوں تو فار مور بیٹر ہے رادر دین وہ الیکشن کمیشن میں بین ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ایک سوشل میڈیا پہ تاثر, آخری 2 سوال ہے میرے. سوشل میڈیا پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ لندن میں کچھ اور چل رہا ہے اور پاکستان میں کچھ اور چل رہا ہے. اس قسم کی کچھ چیز ہے لندن اور پاکستان, حکومت پاکستان ایک؟ میرے خیال میں آپ سمجھدار سینئر آدمی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ PMLN کی جو لیڈرشپ ہے وہ میاں محمد نواز شریف اس کے قائد ہے, اور جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کہتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, اور جو وہ کہہ دیتے ہیں پھر سارے جت جاتے ہیں اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو یہ آپ مجھے نہ سمجھائیں کہ کیا میاں نواز شریف کا فیصلہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے. دوسرے نمبر پہ شہباز شریف صاحب ایک کونا مشق خادم اعلیٰ ہیں. اگر کوئی اس وقت مشکل حالات میں PDM کی تمام جماعتوں کو لے کے چل سکتا ہے اور پنجاب میں ان کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مشکل حالات میں کام چلا سکتا ہے, تو آپ کے پاس ایک بہترین اس وقت چوائس ہے. تو یہ میرے خیال یہ گیلری کو کھیلنے والی بات ہے کہ شہباز شریف کوئی اور فیصلے کر رہا ہے, نواز شریف کوئی اور فیصلے کر رہا ہے, اور آپس میں لڑائی ہے, یہ ایک پیج پہ نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. میرا بھی 20-25 سال کا تجربہ ہے اب ان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں وہ جو بھی فیصلے کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں, ایک ٹیبل پہ کرتے ہیں. وہ ڈائننگ ٹیبل سے جب اٹھتے ہیں تو ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے, رائے سارے دیتے ہیں اور سب کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن ہوتا وہی ہے جو مشترکہ رائے کے بعد جو ایک متفقہ فیصلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر کوئی چوں چرا نہیں ہوتی. اگر کوئی بھی بڑا فیصلہ لینا ہے اس میں میاں محمد نواز شریف کی مشاورت بھی شامل ہوتی ہے, ان کا اثبات بھی ہوتا ہے, ان کی نوٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ گو ہیڈ, یہ کام کر لیا. بالکل ٹھیک ہے. آخری 2 سوال ہیں. آپ نے بھی بتایا کہ آپ دیکھتے رہیں اور ظلم کے خلاف بولیں تو حکومت چینج ہوئی, سارا کچھ ٹھیک ہے. ایک مت یہ بھی ہے کہ اگلا آرمی چیف کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب نہ لگائیں.
اب شہباز شریف صاحب آرمی چیف لگائیں گے اگلا؟ نہیں میرے خیال میں آرمی چیف کوئی بھی لگائے بھیا، جی آرمی چیف تو سبسروینٹ ٹو گورنمنٹ ہے، جی پرائم منسٹر ہے، تو کوئی بھی لگ جائے ایز لانگ ایز وہ آرمی چیف اپنے اوتھ کی پاسداری کرے اور اپنے حلف کی جو ہے وہ فرما برداری کرے، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہو، تو وہ آپ کسی کو بھی لگائے جو اوپر کور کمانڈرز ہیں۔ اگر وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرے گا اور چھیڑ خانی کرنی ہے اس نے، تو پھر آپ کوئی بھی لے آئیں تو وہ کام تو وہ کر ہی دے گا۔ ہم نے پچھلے جو تجربوں سے سیکھا ہے کہ ایز این ادارہ آپ کو ان کے ساتھ ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ ڈائلاگ نہیں کرتے اور آپ اس کا راستہ نہیں نکالتے تو آپ جس کو مرضی لگا لیں، آپ کو وہ چھیڑ خانی جو ہے اس کو روکنے کے لیے دور رس نتائج والے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ باقی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھ کا ہینڈ پک بھی لیں۔ جنرل مشرف صاحب ہینڈ پک تھے، رحیل شریف صاحب ہینڈ پک تھے، باجوہ صاحب ہینڈ پک تھے، تو اگر آپ ان کے ہاتھوں میں بھی محفوظ نہیں رہے تو آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں اس طرح کی قیاس رائیاں یا قیافے جو ہیں مجھے نہیں لگتا کوئی سود مند ہوں گے۔ جمہوریت پسندوں کو پارلیمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پارلیمان اگر مضبوط ہوگی، جب کیبنٹ مضبوط ہوگی، جب پارلیمان میں فیصلے سینکٹیفائی ہوں گے، تو میرے خیال میں یہ ادارے خود آپ کو راستہ دینا شروع کر دیں گے کہ بھیا یہ پارلیمان میں ہماری سبکی نہ ہو، یا یہ اکٹھے ہو کے اس کے اوپر مشاورت نہ کر لیں، یا اس کے اوپر اس فیصلے کی بہت اچھی جان کنی جو ہے وہ پارلیمان میں نہ ہو، پوچھ گچھ نہ ہو۔ ہم پوچھ گچھ سے، احتساب سے، اکاؤنٹیبلٹی سے بہت گھبراتے ہیں، اسی وجہ سے آج ہم اس حال میں ہیں۔ اس وجہ سے آج حال میں، اور اس کے بڑے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب آخری سوال، سوشل میڈیا پر آپ بھی ہوتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھرمار ہے ایک فرمائش کی، ایک فرمائشی پروگرام چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، ہمیں اسحاق ڈار دے دو، چاہے کچھ لمحوں کے لیے، مہینوں کے لیے ادھار دے دو، میاں صاحب واپس کر دیں گے۔ ڈار صاحب کے جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب ہی سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ دیکھیں اسحاق ڈار اب متھ بن گئی ہے۔ جی، انہوں نے جس طرح ڈالر کو 103 104 پہ رکھا، جی ڈی پی کو جس طرح وہ اوپر لے کے گئے، اور جس طرح انہوں نے مارکیٹ میں مثبت انڈیکیٹر پیدا کیے کہ آپ کا نام G20 کے ممالک کی اکانومیز میں آنا شروع ہو گیا، اور جس طرح کا وہ فسکل ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں، جس طرح کے وہ سخت آدمی ہیں، میرا خیال آپ نے بھی ان کے ساتھ کافی، ان کے ساتھ آپ کی بھی یاد اللہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے آدمی آپ کو ایک نہیں 100 کی تعداد میں چاہیے پاکستان میں، تب کہیں جا کے پاکستان کی شکل بدلے گی۔ ایک اسحاق ڈار کو اس لیے لوگ یاد کر رہے ہیں کہ اس نے جو کام کیا وہ ایک آنیسٹ ڈسپنسیشن تھی، پھر اس کے کردار کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ ان کو مل ملا کے اس کی ٹیکس ریٹرن کا کیس ملا، کوئی بندہ آج تک انگلی نہیں اٹھا سکا کہ وہ اتنا سخت گیر آدمی ہے فسکل ڈسپلن کا کہ وہ 1 روپے کی بھی اس نے کوئی ادھر ہینکی پینکی کی ہو۔ اس طرح کے شخصیات جو ہیں پھر اپنی جگہ بناتے ہیں، اپنی اورا کی وجہ سے، اپنے کریکٹر کی وجہ سے، اپنی خدمت کی وجہ سے۔ ابھی بھی وہ 22 گھنٹے کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ وزیر نہیں ہے، سفیر نہیں ہے، کسی عہدے پہ نہیں ہے، پارٹی کے عہدے کے اوپر وہ 22 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس طرح کے لوگوں کو سونے میں تولنا چاہیے۔ اسی لیے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شاید اسحاق ڈار صاحب اس پوزیشن میں ہوتے تو ڈالر شاید واپس آتا، شاید وہ ہوتے تو سبسڈی اور طرح کی ہوتی، شاید وہ ہوتے تو بجٹ اور طرح کا ہوتا، شاید وہ ہوتے تو مالدار لوگوں سے ٹیکس لے لیتے، امیر ملکوں سے گرانٹ لے لیتے، IMF سے وہ باعزت ڈیل کر لیتے۔ اس ڈیل کو، اب عمران خان کی ہوئی ڈیل کو چینج کرنا عام آدمی کے، نئے آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ شاید ڈار صاحب ہوتے تو اپنے پرانے تجربے کی وجہ سے اس ڈیل میں کوئی ایسی چیزیں لے آتے جو عام آدمی کو، عوام کو مراعات لگتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ ڈار صاحب کی واپسی جو ہے اشد ضروری ہے۔ ان کے جانے میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ ان کو جلد جانا چاہیے، اور جو نہیں جانے دے رہے ان کو بھی اپنے فیصلوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار جیسے شخصیات کو ملک سے باہر ہونا ملک کا نقصان ہے، ان کا ملک کے اندر ہونا شفاف قانون سازی، شفاف پارلیمانی پروسیس، شفاف پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہمیشہ کنڈیوسو ہوتا ہے۔ وہ کسی عہدے پہ رہے یا نہ رہے، ان کا ہونا ہی چیزوں کے اوپر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ مل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی صحت دے، آپ سے ہمیشہ ہی فیض یاب ہوتے ہیں۔
آج کے لیے بہت شکریہ ملک صاحب. جزاک دوستو آپ نے دیکھا ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت سارے سوالوں کے جواب تو ہیں لیکن ایک سوال کا جواب ابھی تک ملک صاحب نے بھی کہا کہ واللہ عالم کیا وجوہات ہیں کہ ڈار صاحب واپس کیوں نہیں جا رہے ہیں. اس سوال کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. جب بھی ملا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.